بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو پاکستان پینل کوڈ یعنی پی پی سی کی دفعہ 409 کے تحت 7 سال قید کی بھی سزا سنائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں کو 17 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ان دونوں کو 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا۔ کیس کے تحریری فیصلے کے مطابق استخاذہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا اور دونوں ملزمان خیانت مجرمانہ کے مرتکب پائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کو جرم ثابت ہونے پر دفعہ 409 کے تحت 10 سال سزا سنائی گئی، جبکہ انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بشرا بی بی کو بھی 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تحریری فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ مجرمان کو فی کس 1 کروڑ 64 لاکھ 25,650 روپے جرمانہ عائد ہوا ہے اور اس جرمانے کی عدم ادائیگی پر 6 ماہ مزید قید کی سزا ہوگی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی زائد عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے پر کم سے کم سزا دی گئی۔ مجرموں کی عرصہ حوالات کو بھی سزا میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے 2021 میں سعودی ولی عہد سے بلغاری جویلری سیٹ وصول کیا۔ ایف آئی آر کے ریکارڈ کے مطابق جویلری سیٹ کی کل مالیت 7.5 کروڑ سے زائد تھی۔ جویلری سیٹ کا ریکارڈ وزارت خزانہ خارجہ سے بھی حاصل کیا گیا۔ ملزمان نے پرائیویٹ فرم سے بلغاری سیٹ کی قیمت صرف 59 لاکھ روپے لگوائی۔ جویلری سیٹ میں نیکلس، بریسلیٹ، انگوٹھی اور ایئر رنگز شامل تھیں۔ سعودی ولی عہد سے وصول کیا گیا تحفہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروایا گیا تھا اور قیمت کا تعین ایک پرائیویٹ اپریزر شعیب عباس اور پھر کسٹم حکام کے ذریعے کیا گیا۔ انڈر ویلیو تخمینہ حاصل کرنے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ بلغاری جویلری سیٹ توشہ خانہ میں جمع کروایا گیا، نہ ہی صحیح قیمت لگائی گئی۔ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ظاہر کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 37 دن تک اڈیالہ جیل میں نیب کی تحویل میں رہے اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ بعد ازاں 16 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل شروع ہوا۔ اس کے بعد 23 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی، جس کے بعد 24 اکتوبر 2024 کو انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا تھا، جبکہ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 نومبر 2024 کو بانی پی ٹی آئی کی بھی ضمانت منظور کی تھی۔ 12 دسمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس میں ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی اور اس کیس کا ٹرائل تقریباً 1 سال اڈیالہ جیل میں چلا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی 80 سے زائد سماعتیں اڈیالہ جیل میں ہوئیں۔ اس کیس میں کل 24 گواہان تھے، جن میں سے 20 گواہان کے بیان قلم بند ہوئے۔ ایک گواہ میں سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائر محمد احمد، پرائیویٹ اپریزر شعیب عباسی اور بانی پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شامل تھے۔ سرکار کی جانب سے وفاقی پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی، بیرسٹر عمیر مجید ملک، بلال بٹ اور شاویز گیلانی نے کیس کی پیروی کی، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا کیس ان کے وکیل ارشد تبریز، کوسین فیصل مفتی اور بیرسٹر سلمان صفدر نے لڑا۔ جی ناظرین، دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کی سزا 190 ملین پاؤنڈ کی سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 14 سال کی سزا ختم ہوگی تو اس کے بعد ہی 17 سال کی سزا شروع ہوگی۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ فراڈ کے تحت تحائف کی قیمت کم لگوائی گئی۔ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ تحائف کی قیمت کم لگوا کر سرکار کو کم رقم دی گئی
انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا کر تحائف اپنی ذات کے لیے رکھ لیے۔ بشرا بی بی نے تحائف روک لیے اور مالی فائدہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 کروڑ اور 7 کروڑ کا اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال اور 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ بھارتی زیر سرپرستی فتنہ الخوارج نے شمالی وزیرستان کے علاقے ہویا میں فورسز کے کیمپ پر حملہ کرتے ہوئے بارود سے بھری گاڑی بیرونی حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ الخوارج نے سیکورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کیا۔ خوارج نے کیمپ کے حفاظتی حصار کو توڑنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو بر وقت ناکام بنا دیا۔ خوارج کی کارروائی میں بارود سے بھری گاڑی ٹکرانے کے نتیجے میں دیوار گر گئی، جس سے قریبی شہری انفراسٹرکچر اور ایک مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ صفاقانہ کارروائی میں شہریوں کے گھروں کو نقصان پہنچا۔ خوارج کے حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 15 بے گناہ شہری زخمی ہوئے۔ فورسز نے نہایت بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے تمام 4 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 4 بہادر جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حوالدار محمد وقاص، نائک خان ویس، سپاہی سفیان حیدر شہداء میں شامل ہیں۔ سپاہی رفت نے بھی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں افغانستان میں موجود خوارج کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہیں۔ دہشت گردوں کی یہ کارروائی افغان طالبان رجیم کے دعوے کی نفی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گرد گروہوں کی عدم موجودگی کا دعویٰ کرتی ہے۔ پاکستان افغان طالبان رجیم سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، خوارج کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کی سلامتی اور تحفظ سب سے مقدم ہے۔ پاکستان خوارج اور ان کے سہولت کاروں کا تعاقب اور خاتمے کا حق رکھتا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکورٹی فورسز کے کیمپ پر حملے کی مذمت کی ہے اور کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی پذیرائی کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے شہداء کے لیے بلندی درجات کی دعا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا، جبکہ حملے میں زخمی ہونے والے شہریوں کی جلد صحت یابی کی بھی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔